بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلیہ۔ ہمارے اس درس میں حدیث نمبر 8 ہے جو آپ کی کتاب کے اندر غیبت حرام ہے کے عنوان سے حدیث نقل کی گئی ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آئیے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذکرک اخاک بما یکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ رواہ مسلم۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے اور جس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ تعالیٰ اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہ جو ہے نارملی صحابہ کا اسلوب ہوتا تھا، ان کا اسٹائل ہوتا تھا جواب دینے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرتے تو جواب معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ اسی طرح کا جواب دیتے عام طور پر کہ اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس بات کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ جو چیز وہ جانتے ہیں اس سے کوئی اور بات، کوئی مختلف بات اللہ اس کا رسول بتلائے، تو لہٰذا جواب دینے کی ضرورت عام طور پر نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ اس کے رسول کی طرف اس جواب کو وہ لوگ پھیر دیتے تھے، تو وہ کہتے تھے اللہ رسول عالم، اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے، ہمیں اس کا وہ علم نہیں ہے جو اللہ اس کو رسول بتلانا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت یہ ہے ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کی وہ بات بیان کرو، اپنے بھائی کا ذکر ان چیزوں سے کرو جو وہ ناپسند کرتا ہے یا جس کا بیان اس کو تکلیف دیتا ہے، جو نہیں چاہتا کہ اس کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں لوگ بیان کریں۔ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بات میرے بھائی کے اندر موجود ہے، جو میں بیان کروں جھوٹ نہیں ہے، وہ خرابی، وہ عیب اس کے اندر موجود ہے، تو بھی کیا کہ وہ غیبت میں شمار ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، جو تم بیان کر رہے ہو، اگر وہ بات تمہارے بھائی کے اندر موجود ہے تو غیبت ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو فرمایا وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر وہ بات جو تم بیان کر رہے ہو اپنے بھائی کے بارے میں وہ اگر حقیقت نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے، تو پھر تم نے اس پر بہتان لگایا، تہمت باندھی، مطلب تم نے اس پر جھوٹ کہا، جو اور بڑا گناہ۔ تو اس حدیث کے اندر سب سے پہلے اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کو حدیث نمبر 4 اور حدیث نمبر 6 میں ان کا ذکر آ چکا ہے، اور تفصیلی ان کے سلسلے میں ہم نے ان کی سیرت پر روشنی بھی ڈالی ہے۔ ذرا حدیث نمبر 4 کی طرف آپ توجہ کر لیں، تو اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ہم نے چند باتیں اس میں بیان کی ہیں۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا نام عبد الرحمن بن صخر الدوسی، یعنی قبیلہ دوس کے ہیں، اور غزوہ خیبر کے موقع پر یہ اور ان کا پورا قبیلہ
یہ اسلام لے آئے اور علم دین کے حصول کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چمٹ کر رہ گئے اور آپ کی صحبت کو انہوں نے اختیار کر لیا. اصحاب صفہ میں وہ داخل ہو گئے. دن و رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے گھر کے باہر جو چبوترا جو تھا، جو صفہ کا چبوترا کے نام سے یہ جانا جاتا تھا، تو وہاں پر فقراء صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھنے کے لیے وہیں پر گویا اللہ کے رسول کا مدرسہ تھا وہ، تو اسی میں وہ ہمیشہ رہا کرتے تھے. اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لاتے یا کہیں بھی باہر جاتے تو یہ لوگ جو ہے ساتھ ہو جاتے. تو عبدالرحمن بن صخر یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے رہے 11 ہجری تک، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی. تو یہ 4 سال آپ سے مکمل طور پر ساتھ رہ کر انہوں نے علم دین حاصل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو انہوں نے نشر کیا. اور سب سے زیادہ احادیث کے راوی یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تقریباً 2200 سے زائد احادیث کو انہوں نے روایت کیا ہے، اور آپ کی احادیث تقریباً تمام احادیثی کتابوں کے اندر موجود ہیں. تو یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں سوال کیا، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مجالس میں مختلف اسٹائل سے، مختلف اسالیب سے صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے. اب یہاں ایک اسٹائل یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے سوال کا انداز اختیار کیا کہ تاکہ صحابہ متوجہ ہوں اور آپ کی بات کو غور سے سنیں، کیونکہ ایک اہم ترین بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا چاہ رہے تھے. تو اس حدیث کے اندر دو بڑے گناہ کا ذکر کیا گیا، 2 بڑے گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے. تو سب سے پہلے گناہ کے بارے میں آپ نے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کے لیے یہ چیز ایک نئی بات تھی کہ غیبت کس کو کہا جاتا ہے، یہ کون سا گناہ ہے. تو ممکن ہے کہ بعض کو علم بھی رہا ہو، لیکن ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور ڈیفینیشن بتلائیں. تو اس کے لیے انہوں نے جواب دیا اللہ و رسول اعلم، اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتلائیے. تو آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارے بھائی کا اس انداز سے ذکر کرنا یا تمہارے بھائی کی ان باتوں کا ذکر کرنا جو اس کو ناپسند ہو. اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ سامنے موجود نہ ہو، کیونکہ غیبت جو ہے غاب یغیب جو ہے جو غائب ہو جانا، مطلب تمہارا بھائی سامنے نہیں ہے. اگر اس کے سامنے اگر تم بیان کرو بھائی تمہارے اندر یہ چیز ہے، تمہارے اندر یہ چیز ہے، تو پھر وہ غیبت میں شمار نہیں ہے. وہ غیبت میں شمار ہے. غیبت میں شمار یہ بات اس وقت ہوتی ہے جب وہ بندہ آپ کے سامنے نہ ہو، آپ کی مجلس میں نہ ہو، اور آپ اس کے بارے میں کوئی برائی بیان کر رہے ہو، اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز بیان کر رہے ہو کہ اگر وہ سامنے ہوتا تو اس کو ناپسند کرتا، اس کو وہ بات اچھی نہیں لگتی، وہ ناراض ہو جاتا، یا یہ بات اس کو تکلیف دیتی. تو ایسی باتوں کا ذکر جو اس کو ناپسند ہوں، جو اس کو تکلیف دینے والی باتیں ہوں، اور آپ اس کے غیاب میں، اس کی غیر حاضری میں آپ بیان کر رہے ہیں، تو یہ ہے غیبت. اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخا کا ذکر کا، اخا کا تمہارے بھائی کا ذکر، تو اس سے مراد جو ہے کوئی بہن مراد نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. جو بھی مسلمان، چاہے بھائی ہو چاہے بہن ہو، مطلب مسلمان امت کا کوئی فرد ہو، چاہے وہ مسلمان مرد ہو چاہے مسلمان عورت ہو، تو کوئی عورت کسی عورت کا ذکر نہ کرے، کوئی مرد کسی مسلمان مرد کا ذکر نہ کریں اس کے غیر حاضری میں، ان باتوں سے کے حوالے سے اس کا ذکر نہ کریں جو باتیں اس کو ناپسند ہوں.
جیسے جو اس کے خلقی صفات ہیں یا خلقی صفات ہیں، جیسے ایک آدمی جو ہے وہ چھوٹے قد کا ہے، یا یہ کالے رنگ کا ہے، یا جو ہے ایک آدمی ایسا ہے جو مثال کے طور پر اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اب وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس طرح اس کو ذکر کریں، اس کو ناپسند ہے۔ تو اب ایسی چیزوں کا ذکر جو کسی بھائی یا کسی بہن کو، ایک مسلمان مرد کو یا مسلمان عورت کو ناپسند ہوں، ان کی غیر حاضری میں آپ ان باتوں کا ذکر کریں جو اس کو ناپسند ہیں، تو اسی کو غیبت کہا گیا۔ اور اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جو انسان مسلمان نہیں ہے، یا وہ انسان جو ہے ملت اسلامیہ سے خارج ہے، تو اس کا اگر ذکر کیا جائے تو وہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اگر جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جن کی آپ برائی بیان کر رہے ہیں، اگر وہ کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، کوئی مشرک ہے، ملت اسلامیہ سے خارج ہے، تو پھر ایسے لوگوں کا ذکر کسی مجلس میں آپ کریں تو جو ہے وہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے، ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ عمومی طور پر ذکر کرتے ہیں، ذکر کریں، جیسے جو ہے بھائی یہ جو ہے جو پیروں کے ماننے والے ہیں یا صوفی لوگ ہیں، وہ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، یا اس طرح کی شرکیات کرتے ہیں، یا درگاہوں پہ جانے والے ہیں، وہ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہیں۔ تو اب یہ عمومی جو ذکر ہے یہ غیبت میں داخل نہیں ہوتا ہے کسی کا بھی۔ غیبت میں داخل وہ چیز ہوتی ہے جو آپ پرٹیکولر کسی ایک خاص آدمی کے بارے میں کہیں، بھئی فلاں صاحب اس طرح کرتے ہیں۔ اب فلاں صاحب اس طرح کرتے ہیں جو آپ ان کی غیر حاضری میں جو آپ بتا رہے ہیں، تو اگر وہ باتیں اس بندے کو ناپسند ہیں تو پھر آپ کو وہ باتیں ان کی غیر حاضری میں نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ اس وقت اجازت ہے جب آپ اس بندے کے اس عمل سے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، تو آپ دوسرے لوگوں کو اس سے بچانا چاہتے ہیں، اس کے دھوکے سے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی کی دکان سے آپ نہ خریدیں بھائی، یا کہ آپ جب بھی اسے معاملہ کریں آپ پوری طرح کاشیس ہو کر، پوری طرح آپ چوکنا ہو کر آپ اسے معاملہ کریں، کیونکہ وہ آدمی اکثر دھوکہ دیتا ہے۔ یا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اس کے نقصان سے بچانے کے لیے کوئی انسان اس برائی کو بیان کر سکتا ہے، یا اسی طرح کوئی انسان آ کے آپ سے مشورہ لیتا ہے کہ بھائی میری بیٹی کی شادی جو ہے میں فلاں آدمی سے کرنا چاہتا ہوں، یا فلاں گھر میں کرنا چاہتا ہوں، تو کیا وہ لوگ جو ہے صحیح لوگ ہیں، صحیح عقیدے والے ہیں؟ تو اب آپ جو ہے بحیثیت مسلمان المستشار و مؤتمن، کہ جس سے مشورہ لیا جائے، وہ جو ہے امانت دار ہے، وہ اس کو خیانت نہیں کرنی چاہیے معلومات کے اندر۔ تو اگر وہ انسان برا ہے تو آپ کو بتانا چاہیے کہ نہیں بھائی وہ بد اخلاق ہے، وہ بے نمازی ہے، وہ حرام خور ہے، یہ فلاں ہے، جو بھی آپ کو اس کی برائی معلوم ہے، جب آپ سے یہ مشورہ پوچھا جا رہا ہے تو پھر آپ کو اس میں بتانا چاہیے۔ اسی طرح اس کی اصلاح کی خاطر جو ہے کوئی کسی خاص کوئی حکومتی ادارے ہیں، آپ وہاں تک بات پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، تو اس صورت میں بھی آپ اس کی اس عیب کو یا اس خرابی کو یا اس برائی کو بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ایسی چیز ہے جو ہے اس کے اندر برائی تو ہے، لیکن اس برائی کو جو ہے وہ برا نہیں مانتا، اگر آپ اس کے بارے میں کہا جائے، جیسے ایک آدمی جو ہے لنگڑا ہے، تو جو ہے اب وہ لنگڑے کے نام سے مشہور ہو گیا، جیسے جو ہے ایک علاقے میں ایک آدمی ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، اور وہ لنگڑا ہے، لوگ اس کا لنگڑا عبداللہ کے نام سے جو جانتے ہیں۔
اب وہ لنگڑا عبداللہ اگر کہا جائے اس کے سامنے بھی تو جو ہے وہ اس کو برا نہیں مانتا، وہ غلط نہیں سمجھتا، اس کو تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ اسی نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ جیسے محدثین میں سے بعض جو ہے عامش کے نام سے مشہور ہوئے، بعض جو ہے مسروق کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو یہ کچھ صفات ایسے ہیں جو ہے اگرچہ کہ جو ہے وہ عیب والی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اسی نام سے مشہور ہو گئے اور اس کو برا نہیں مانتے، تو اس میں جو ہے کوئی غلط بات نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا اس لفظ استعمال کریں جو حقیقت میں ہے تو جو ہے وہ غلط لفظ ہے، لیکن اس نام سے، اس لفظ سے وہ اس کو لقب مشہور ہو گیا ہے، اسی نام سے لوگ اس کو جانتے ہیں، تو آپ اس طرح کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو ایک ایکسیپشنل کیسز ہیں جس میں ایک انسان کی غیبت ہو سکتی ہے، ورنہ عمومی طور پر کوئی مسلمان کسی اور مسلمان کی غیبت نہ کرے، اس کے غیر حاضری میں کوئی ایسی بات بیان نہ کرے جو اس کو بری لگے اگر وہ سن لے تو، یا اس کو تکلیف دے بات۔ تو یہ ہے غیبت کی تعریف اور غیبت کی تفصیل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جو ہے وہ چیز اس بھائی کے اندر موجود ہے پہلے سے، اور جو کہہ رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے، وہ حقیقت ہے اس کے اندر، تو جو ہے تو بھی کیا وہ چیز غیبت میں شمار ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جو بات تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس بندے کی غیر حاضری میں تم بیان کر رہے ہو اور اس بات کو بیان کر رہے ہو جو اس کو ناپسند ہے، اگر وہ سن لے تو اس کے لیے وہ سننے کی وجہ سے وہ اس کو برا لگے، اس کو تکلیف ہو، تو وہی چیز تو غیبت ہے۔ اور اگر تم وہ بات بیان کر رہے ہو جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، جو جھوٹ ہے، تو پھر جو ہے یہ بہتان ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر جو ہے تم اس کے پاس تم نے وہ بات کہی ہے جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر تم نے اس پر بہتان باندھا اور تہمت لگائی، یعنی جھوٹ کہا، جو غیبت سے بھی بڑھ کر گناہ۔ غیبت میں تو آپ وہی بات کہہ رہے ہیں جو اس کے اندر موجود ہے، لیکن گناہ اس لیے کہ وہ بات آپ اس وقت بیان کر رہے ہیں جو بندہ موجود نہیں ہے، اور وہ بات بیان کر رہے ہیں جو اگر وہ سن لے تو اس کو برا لگے۔ تو ایک بھائی کو تکلیف دینے والی بات ہے وہ، تو غیبت میں شمار۔ اور اگر وہ بات وہ ہے جو جھوٹ ہے، تو پھر یہ اور بڑا گناہ ہو گیا، کیونکہ آپ نے اپنے ایک بھائی کے اوپر جھوٹ بات کہی ہے اور بہتان باندھا ہے، جو غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ دو زبانی گناہوں کا ذکر کیا جو ایک مسلمان کے حق میں اس کو تکلیف دینے والی باتیں ہیں، اور ایک تو غیبت کی شکل میں اور دوسرا جو ہے بہتان کی شکل میں۔ اور غیبت ہی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو بہتان سے کم گناہ ہے، جس میں بہتان سے کم تکلیف ایک مسلمان کو ہوتی ہے، اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے تین قباحتیں ذکر کی ہے اپنے قرآن کریم کے اندر، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ الحجرات کے اندر، جو غیبت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ذکر کیا کہ اس کی کراہت کو بیان کرتے ہوئے کہ لا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں ایک دوسرے کے کوئی غیبت نہ کریں، تم میں کا کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم میں کہ کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کے، اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے، اور یقیناً تم جو ہے اس سے کراہت کرو گے، ناپسند کرو گے۔ تو اپنے مردار بھائی، ایک تو انسان ہے، دوسرا مسلمان ہے، تیسرا جو ہے گویا خود اس کا اپنا بھائی ہے، اور آخری بات کہ مردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اتنی قباحتوں کو جمع کیا ہے کہ ایک انسان
اور وہ بھی ایک انسان، وہ بھی ایک مسلمان، اور وہ بھی تمہارا اپنا بھائی، اور پھر وہ مر چکا، مردار ہے، تو جس طرح ان قبیح چیزوں کے ساتھ کوئی انسان اس گوشت کو کھا نہیں سکتا کہ کسی انسان کا جو مردار ہو، اور وہ بھی اس کا وہ بھی ایک مسلمان ہو، اور وہ بھی اس کا اپنا بھائی ہو، جب تم کھا نہیں سکتے ایسے انسان کا گوشت، تو پھر یہ غیبت تم کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ غیبت جو ہے اسی طرح اپنے مردار بھائی کے گوشت کے کھانے کے برابر ہے۔ لیکن ہم اپنی مجلسوں کے اندر، شاید ہی ہماری کوئی ایسی مجلس ہو جس کے اندر ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی برائی نہ بیان کریں، بلکہ انہوں کی غیبت کر کے لوگ جو ہے اپنے اپنے مجلسوں کے اندر مزے پیدا کرتے ہیں، قہقہے لگاتے ہیں، اور مجلس کے اندر دلچسپی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جس میں ہم اپنی زبان کے ذریعے سے اور چند منٹ کے قہقہوں کے لیے، اور اپنی مجلس کے اندر چند منٹ کے اندر چاشنی اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں، جو ہمارے لیے بہت بڑی سزاؤں کا باعث بن جاتی ہیں یہ باتیں، کیونکہ یہ چیزیں ایک مسلمان کے حق میں ڈاکہ ڈالنا ہے ان چیزوں کے ذریعے سے، اور خاص طور پر اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے، جھوٹ ہے، تو پھر وہ غیبت سے بھی آگے کا گناہ ہے، غیبت سے بڑا گناہ ہے، اور وہ ہے بہتان۔ تو لہذا ان دو باتوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر نشاندہی فرمائی کہ ان دونوں چیزوں سے ایک انسان، ایک مسلمان اپنے آپ کو بچائے، اور جہاں تک ہو سکے اپنی مجلسوں کے اندر ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ تو لہذا اس حدیث کے اندر جن باتوں کی طرف، جن چیزوں کا فائدہ ہے اس حدیث کے ذریعے سے، وہ اس میں یہاں پر ذکر کیا گیا۔ نمبر 1، مسلمانوں کی عزت اور ان کا احترام اور اس کی پاسداری پر اسلام نے ہمیں ابھارا ہے، اور نمبر 2، غیبت حرام ہے، یعنی کہ آپ اپنے بھائی کا ذکر اس انداز پہ کریں کہ جس کے ذریعے سے اسے تکلیف یا غم پہنچے، اور نمبر 3، غیبت مسلمانوں کے درمیان بغض و نفرت کو ابھارنے کا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے ہر وہ چیز جو مسلمانوں کے درمیان میں ان کے تعلق کو کمزور کر دے، یا کہ ان کے درمیان میں نفرت یا عداوت کو پھیلانے والی بات ہو، ان سب چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اور مسلمانوں کے نمبر 4، مسلمانوں کے بیچ جھوٹ بولنا حرام ہے، کیونکہ اگر جھوٹی بات اگر ہے تو پھر وہ تہمت ہے، بہتان ہے۔ اور نمبر 5، عیبوں کو بیان کرنا، اگر یہ آدمی موجود ہیں تو اسے غیبت کہتے ہیں، اگر نہیں ہیں تو پھر جھوٹ ہے جو بہتان بن جاتا ہے۔ بہتان یا کہ اس پر تہمت باندھنا جس کو کہا جاتا ہے، اس گناہ کے اندر انسان اپنے آپ کو مبتلا کر لیتا ہے۔ اور آخری بات یہاں پر یہ بیان کی گئی ہے کہ کسی مسلمان کا ذکر ایسی چیزوں سے کرو جو اسے پسندیدہ ہو، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ تعریف کے سلسلے میں کسی بھائی کی آپ اس کے سامنے نہ کریں، اس کے پیچھے کریں، کیونکہ سامنے کرنے کی صورت میں ممکن ہے اس کو فخر آ جائے، ممکن ہے وہ خود پسندی مبتلا ہو جائے، اور ممکن ہے کہ انسان جب خود پسندی مبتلا ہوتا ہے تو دوسرے گناہ، تکبر وغیرہ کے راہ پہ نکل جاتا ہے۔ اس وجہ سے کسی بھائی کی تعریف اس کے سامنے کرنے سے منع کی گئی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کی اچھی باتوں کو بیان کرے، بری باتوں کو بیان نہ کرے۔ اچھی باتیں بیان کرنا مطلوب ہیں، بری باتیں بیان کرنا یہ غیبت میں داخل کر دیتی ہیں۔ اس وجہ سے انسان کوشش کرے کہ وہ غیبت سے اپنے آپ کو بچائے، اور اسی طرح کوئی غلط بیانی نہ کرے، کیونکہ غلط بیانی وہ اس کو تہمت میں لے جاتی ہے۔ تو ان دونوں گناہوں سے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری مجلسوں کو ان بری چیزوں سے اللہ بچائے رکھے، اور ہمارے اعمال میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا اضافہ فرمائے جن کے ذریعے سے ہماری آخرت بن جائے اور اللہ کی قربتیں ہمیں مل جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔